السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 46 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ تو جو یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آیا کرتے تھے، ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے سمعنا کہتے، مگر آہستہ آواز سے یا دل میں عصینا کہہ دیتے، یعنی ہم نہیں مانیں گے کہہ دیتے، یا اطعنا کا لفظ زبان کو مروڑ کر یوں ادا کرتے کہ وہ اطعنا کی بجائے عصینا ہی سمجھ میں آتا۔ دوسری حرکت یہ کہ جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی اور کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسمع کہتے، اور ساتھ ہی غیر مسمع ان بھی دل میں کہہ دیتے، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ، استغفر اللہ۔ اور تیسری حرکت یہ تھی کہ کبھی اسمع کی بجائے رائنا کہتے اور زبان کو مروڑ کر اس لفظ کو رائنا بنا دیتے، یعنی ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ پھر آپس میں یہ بھی کہا کرتے کہ اگر یہ فی الواقع نبی ہوتا تو اسے ہماری ان باتوں پر اطلاع ہو جانا یقینی تھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے مطلع کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اپنی دلالت میں اس درجہ پختہ ہو چکے اور ہر دھرم بن چکے ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع بالکل ہی نہیں ہے۔ تو مومنوں پر آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تم رائنا کی بجائے انظرنا واسمعوا کہہ دیا کرو۔ یہ ہماری طرف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیے اور ہمیں سنیے۔ رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمارے لیے آسانی والی بات کیجیے، ہمیں اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے تھے، یہ چلاکی کی آخری حد تک پہنچ جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کرتے تھے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ من الذین، ان لوگوں سے جو ہادو سب یہودی بن گئے، یحرفون وہ سب بدل دیتے ہیں، الکلم کلمات کو، عن مواضعہ ان کے اصل مقامات سے، وہ یقولون اور وہ سب کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، و عصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تو سن، غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ، ورائنا اور ہماری رعایت کر، لین مروڑ کر، بألسنتہم اپنی زبانوں کو، یعنی اپنی زبانوں کو مروڑ کر کہتے ہیں، وطعنا اور تان کرتے ہوئے کہتے ہیں، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، قالوا وہ سب کہتے، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، واسمع اور تو سن، وانظرنا اور ہمیں دیکھ، لکانا یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واقوم اور زیادہ درست، زیادہ مضبوط درست بہتر ہوتا، ولیکن اور لیکن، لعنہم لعنت کر دی ان پر، اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا پس نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، الا مگر قلیلا بہت کم۔ تو آخر میں جو قلیلا ہے، اس سے مراد
یا تو ایمانن قلیلن ہے، یعنی کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، پورا کا پورا ایمان نہیں لاتے، تو یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قلیلن منہم، یعنی ان میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تو دونوں مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کی، اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔